ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اپوزیشن میں آنے کے بعد جلسے اور جلوس کی طرف چلے گئے اور یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن پہ ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو، ایک سیاسی لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عوام میں جائے، اپنی بات بتائے اور اس کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا ہے اور اس کی 4 سالہ کیا کارکردگی ہے، آخر اس میں کیا ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر حکومت سے قبل از وقت ان کو جانا پڑا۔ لیکن سچی باتیں، جو سچ ہے، حقائق، کیونکہ عوام تو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ کا بالکل بنیادی حق ہے کہ آپ جائیں اور عوام کو موبلائز کریں، ان کو بات بتائیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، عوام آپ کو ووٹ دے گی۔ لیکن اگر آپ کا ایجنڈا غلط ہے، جھوٹا ہے، منافقت پر مبنی ہے تو یقیناً عوام آپ کی بات سنے گی لیکن پھر ووٹ آپ کو نہیں دے گی۔ دیکھیے، یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، یہ جو بڑے بڑے جلسے اور جلوس یقیناً عوام کی نمائندگی کسی بھی جلسے اور جلوس میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان جلسے اور جلوس سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ دیکھ لیجئے جب میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا پی ڈی ایم بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکال رہے تھے اور لانگ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جلسے اور جلوس سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں، تاہم کہ وہ جلوس اور جلسے جو ہیں وہ عوامی انقلاب برپا کر دیں یا وہ جو ہیں وہ عوامی تحریک بن جائے۔ ہاں، اگر کوئی جلسے اور جلوس عوامی تحریک بن جاتی ہے، عوامی تحریک یاد رکھیے گا، جلسے اور جلوس میں 20,000 افراد ہوتے ہیں، 25,000 ہیں، 50,000 ہیں، 70,000 ہیں، 10,000 افراد ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور 22 کروڑ میں تقریباً 11 کروڑ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور جو ووٹ ڈلتے ہیں عموماً 42%، 45%، 50 پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 50% ووٹر جو ہیں وہ جو ہیں ووٹ ہی نہیں ڈالتے اور 50% ووٹر میں بھی تقریباً 70% ووٹر ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ووٹر ہوتے ہیں، وہ ان جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے، وہ اپنا ووٹ اس دن استعمال کرتے ہیں جس دن الیکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کسی بھی سیاسی جو جماعت ہے ان کے جلسے اور جلوس میں 70,000 ووٹ ہو جائیں، 70,000 لوگ ہو جائیں گے، 90,000 لوگ ہو جائیں گے، 1,00,000 چلے مان لیتے ہیں، لیکن کیا 1,00,000 آپ کے صرف ووٹرز ہیں؟ ووٹ تو تلتے ہیں تقریباً 5-6 کروڑ، ابھی تو 2018 میں 1,70,00,000 تو پی ٹی آئی کے ہیں، اس کے علاوہ 3.5-4 کروڑ سے زیادہ تو اپوزیشن کے ہیں، تو تقریباً 6 کروڑ کے قریب ووٹ ڈلا 11 کروڑ میں سے، تو 6 کروڑ میں صرف 1,00,000 یا 2,00,000 افراد جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو موبلائزیشنز میں یا 3,00,000 یا 4,00,000 جو مختلف سیاسی جماعتوں میں نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اگر کل انہوں نے جلسہ کیا جس کے بارے میں عمران خان کا کہنا ہے یا ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے، حالانکہ اس گراؤنڈ پہ پی ایم ایل این نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا۔ پی ٹی آئی آج حکومت میں ہوتے ہوئے تمام ریسورسز کے ساتھ جو جلسہ کر رہی ہے کے پی کے میں، اس جلسے کو وہ بڑا جلسہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں 2018 میں جب آپ کے پی ایم ایل این نے جلسہ کیا تھا تو وہاں ان کی حکومت نہیں تھی، وہ جلسہ بھی تقریباً اتنا ہی بڑا تھا۔ تو جلسے اور جلوس ہوں گے، اس میں 70,000 افراد ایک پارٹی کے، 70,000 افراد، تو اس طریقے سے تقریباً 5-6 لاکھ، 8 لاکھ، 7 لاکھ مختلف سیاسی جماعتوں میں لوگ نکلتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو ووٹر ہوتے ہیں وہ خاموش ووٹر ہوتے ہیں، ان جلسے جلوس میں نہیں جاتے ہیں۔ ہاں، اگر جلسے اور جلوس عوامی تحریک بن جائے، انقلاب بن جائے تو پھر عوام کی اکثریت اس میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ ہزاروں کا جلسہ یہ جلوس نہیں ہوتا ہے یا وہ تحریک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لاکھوں اور کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے جلسہ کیا اور مزید وہ جلسے کر رہے ہیں، اور میں یہ بتا چکا ہوں
کہ جلسے چاہے کتنے ہی بڑے ہوں، جلوس کتنے ہی بڑے ہوں، اس سے حکومتیں کمزور سے کمزور حکومت بھی نہیں گرتی. اور ہم نے دیکھا عمران صاحب کی بیساکھی کے ساتھ ایک کمزور حکومت تھی، لیکن پی ڈی ایم نے بڑے بڑے جلسے کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن اس سے ان کی حکومت نہیں گئی. ان کی حکومت اگر جب گئی تو کس طرح گئی وہ میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کمزور حکومت کے ساتھ ریاست اور ریاستی ادارے ہوتے ہیں، اس لیے 20-25 ہزار 30 ہزار 40 ہزار کا مجمع کوئی بھی کر لے، چاہے پی ڈی ایم کر لے، چاہے پی ٹی آئی کر لے، عمران خان کر لیں، مولانا کر لیں، حکومت نہیں گرائی جا سکتی. اب رہی بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام میں جا کر دو باتیں کر رہے ہیں. ان کا نعرہ ہے اس وقت اپنی 4 سالہ کارکردگی کے اوپر نہیں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 4 سال میں عوام کو کیا دیا، اس کے اوپر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ آ رہے ہیں اینٹی امریکن سلوگن کے ساتھ، جو پاکستان میں آلریڈی جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے. اور ایسے جب اینٹی امریکن کوئی بھی نعرے لگائے گا، اس میں وہ تمام لوگ جو اینٹی امریکن سوچ رکھتے ہیں، ان کی تعداد کوئی 10,000 12,000 20,000 کے قریب ہوتی ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا ریئیکشن ملے گا آپ کی سپورٹ میں. تو عمران خان اس وقت اینٹی امریکہ کے نعرے سے اترے ہیں، اپنی کارکردگی پہ نہیں اترے ہیں، اپنی 4 سالہ کارکردگی پہ نہیں اترے ہیں. تو اینٹی امریکہ تو وہ 20-25 ہزار تو افراد موو کریں گے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کے اپنے کارکن بھی ہیں، آپ کے اپنے ورکر بھی ہیں، وہ سارے لوگ موو کریں گے. لیکن الیکشن کے دن فیصلہ سائلنٹ ووٹ کرتا ہے، خاموش ووٹر کرتا ہے، جو کروڑوں میں ہوتا ہے. یہ بات میں نے کہہ دی. اب عمران خان صاحب جلسے میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل وہی رو دیا جو نواز شریف نے کیا تھا. اب نواز شریف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کیا ہے؟ دونوں نے کہا ہے مجھے کیوں نکالا. تو نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ ان کی حکومت کو سپریم کورٹ نے ایک ایسے کیس میں ایک ایسے قانون کا سہارا یا آئین کا سہارا لیا جو غیر آئینی، غیر قانونی تھا. یعنی آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا نواز شریف کو، جو اس کا اختیار نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور آج کے ججز بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، جو فل بینچ ہے، آپ پڑھ لیجئے 63A کی تشریح کے دوران، کہ جناب گیپ ہے، مدت اس میں کلیئر نہیں ہے. سپریم کورٹ صرف اور صرف یہ کر سکتی ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہاں یہ آدمی اہل ہے یا یہ آدمی آپ کے صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اتنے سال کے لیے سپریم کورٹ کا بالکل. تو نواز شریف کو جب تایات نائل کیا گیا، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، جب تایات نائل کیا گیا تو وہ 62(1)(f) میں کوئی مدت نہیں تھی. سپریم کورٹ نے اپنے جو جوڈکشن ہے 175(2) اس سے تجاوز کیا. تو گویا نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے غیر قانونی طور پر نکالا ہے، غیر آئینی طور پر نکالا ہے، تو مجھے کیوں نکالا، جبکہ میری کارکردگی جو جتنے بھی سال کی تھی وہ بہترین تھی. اور واقعی ان کی کارکردگی موجودہ حکومت کے لحاظ سے، یہ یاد رکھیے گا، ہم جب بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی بنگلہ دیش کے لحاظ سے کیسی ہے، تو اس میں آپ مایوسی ہے، وہ بہت تیزی سے اوپر گئے ہیں، آپ اس طرح سے نہیں جا سکے. لیکن اگر آج کی حکومت سے لیں تو نواز شریف صاحب کی وہ جو حکومت تھی اس میں بہت ساری چیزیں آج کی حکومت سے بہت بہتر ہیں. تو گویا انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، تو جائز سمجھا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے اپوزیشن کا، جس کو تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں. اور 2 طریقہ ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 1 مہینے بعد اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور وہ لوگ جو بیساکھیوں میں شامل تھے، اس حکومت کو بنانے میں شامل تھے، اب حکومت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، اپوزیشن میں آ کے بینچ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ 2 آرٹیکل ایکٹیو ہوتا ہے. ایک آرٹیکل ہے وہ 95 عدم اعتماد کی تحریک، جو کہ اپوزیشن لا سکتی ہے. پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ اگر اکثریت وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے تو وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اور جس کے پاس اکثریت ہے وہ وزیر اعظم ہے. یہ 95 ہے. اسی طرح 91 آرٹیکل اس کا 7، صدر فوراً نوٹس لیں. اگر نظر آ رہا ہے کہ واقعی وزیر اعظم کی اکثریت ختم ہو گئی ہے تو وہ صدر اجلاس بلائیں اور وزیر اعظم کو کہیں کہ آپ اکثریت ثابت کریں، کر دیں تو ختم بات.
نہیں کریں تو گھر جائیں. تو آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا گیا ہے. نکالا نہیں گیا بلکہ آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ پارلیمنٹ نے طے کی کہ اب آپ کی اکثریت نہیں ہے، چنانچہ آپ جائیے. کسی عدالت نے آپ کو نہیں نکالا. اگر عدالت نے تو ریسٹور کیا تھا وہ غیر آئینی غیر قانونی کام جو 5 ججز نے، جو آپ نے اور آپ کے اسپیکر نے، آپ کی صدر نے اور آپ کے لا منسٹر نے کیا تھا، اس کو ریسٹور کیا کہ یہ غیر آئینی کام ہے. تو جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہو گئی تو یہ سارے فیصلے ریورس ہو کے 3 اپریل پہ پہنچ گئے. سپریم کورٹ نے آپ کو کچھ نہیں کہا. پارلیمنٹ جس کا اختیار تھا اس نے آپ کو فارغ کیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نکالا نہیں گیا ہے، آپ کو آئینی اور قانونی طریقے سے بھیجا گیا ہے، جو آئین اور قانون میں درج ہے، جو اپوزیشن کا، پارلیمنٹیرین کا یہ حق ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کے سے 3 دفعہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں اور 27 دفعہ آپ کے انڈیا میں آ گئی. وہاں تو یہ نعرہ نہیں لگا کہ مجھے کیوں نکالا. دوسرا کہ عدالتیں رات کو عدالتیں کیوں لگیں، یہ آپ کا مطالبہ آ رہا ہے، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. جو تماشا آپ نے کیا پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اراکین کو خریدا گیا ہے، وہ منحرف ہو گئے ہیں، تو اس کا بھی آئین اور قانون میں ایک طریقہ کار موجود ہے 63A. آپ ان کو شوکاز کریں، پرسنل ہیئرنگ کریں اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے اسپیکر کو بھیج دیں. اسپیکر الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب جرم ثابت ہوگا، یعنی انہوں نے آپ کے خلاف اگر ووٹ دیا ہوگا. ایک بات وہ بھی آئینی ہے. لیکن آپ تو غیر آئینی کام کر رہے ہیں. آپ نے تو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھ لیا کہ فوج میری باندھی ہے، آئین کی نہیں. عدلیہ میری باندھی ہے، آئین کی نہیں. پارلیمنٹ میری باندھی ہے، آئین کی نہیں. آپ نے تو کل سمجھ لیا کہ تکبر اور گھمنڈ میں کہ آپ ایک وزیر اعظم کیا ہیں کہ سارے ادارے آپ کے غلام بن جائیں. نہیں، اگر فوج آپ کی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو آئین کہہ رہا ہے. عدلیہ اگر آپ کے احترام کرتی ہے تو آئین کہہ رہا ہے. پارلیمنٹ اگر آپ کو ایگزیکٹو مانتی ہے تو آئین کہہ رہا ہے. آئین امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آئین آپ توڑیں گے، آپ آئین کا مذاق بنائیں گے، اس دن آپ نے صبح سے لے کے 10:30 بجے سے لے کے ایک سپریم کورٹ کے متفقہ ججمنٹ کے باوجود، آئین اور قانون کے باوجود، پارلیمنٹ رولز بزنس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے باوجود، آپ نے جو ہے وہ پوری آئین کو اور آپ کے پارلیمنٹ کو یرغمال بنا لیا. اور آپ یہ کر کے پوری رات تک چلتے رہے، بلکہ آخری میں آئین توڑتے رہے آپ بار بار. تو کیا کسی ملک کی عدالتیں، اور آخری میں جب یہ پتہ چلے کہ 9 بجے کے بعد آپ مزید اس ملک میں کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مارشل لا ایمرجنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے کارروائی شروع کر دی ہے، تو یقیناً اس ملک کی ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے آئین، پاکستان کے نظام اور پاکستان کی ریاست اور اداروں کا تحفظ کریں. چنانچہ رات کو عدالتیں کھلی، اور اسی لیے کھلی تھی کہ آپ کو غیر آئینی غیر قانونی کام اور آپ کا مارشل لا اور ایمرجنسی لانے نہ دیا جائے. ماضی میں بھی کھلی ہیں، دنیا میں بھی کھلی ہیں، اس کی نظیر ملتی ہے. گویا یہ دیکھیے آپ کہ آپ کو ہٹایا کیوں گیا ہے، وہ بھی آئینی طور پر. آپ نواز شریف کی طرح نہیں کہہ سکتے مجھے کیوں نکالا. اور آپ جو رات کو غیر آئینی غیر قانونی کام جو آلریڈی آپ کئی آئین توڑ چکے تھے اور آپ کرنے جا رہے تھے، تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ یقیناً عدالتیں آپ کو روک سکتی ہیں. تو وہ عدالتیں کھلی تھیں کہ اگر آپ اپنے حتمی انجام کو پہنچتے تو وہ پھر اپنا ریئیکٹ کرتی ہیں، اور یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.